اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اصل میں جرم کیا ہے۔ دیکھیں، جرم ہمارے ذہن میں جو جرم کی اصطلاحات ہیں اس کو چھوڑ دیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اصل میں جرم کیا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا تھا، وہ گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ اصل میں سب سے زیادہ نقصان میں وہ لوگ ہیں جو اس زندگی کو اصل سمجھ بیٹھے، ساری کوششیں، ساری تمنائیں، ساری جد و جہد دنیا ہی کے لیے ان کی خرچ ہو گئی۔ آپ دیکھ لیں اپنی پریشانیوں کو، آپ کی ساری پریشانیوں کا نچوڑ جو ہے ظاہر ہے، دنیا ہے، کوئی اور پریشانی نہیں ہے ہمیں۔ حالانکہ ہمارے ہر عمل کے نتیجے میں یا تو اچھے اثرات ہو رہے ہیں یا برے اثرات ہو رہے ہیں۔ ہمارے ہر خیال اور نیت اور پھر عمل، اس کے ذریعے یا تو اچھے اثرات ہو رہے ہیں یا برے اثرات ہو رہے ہیں۔ اس کی میں ابھی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل میں جرم یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے غافل ہوں تو آپ بہت بڑے مجرم ہیں۔ آپ اپنے آپ سے غافل ہوں، یعنی آپ کو اپنی حقیقت ہی کا پتہ نہیں ہے، نہ آپ پتہ چلانا چاہتے ہیں، نہ اس پر یقین کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی اگر آپ کو کہے بھی کہ بھئی تم تو اصل میں وہ اللہ کی پھونکی ہوئی ایک روح ہو جو آسمان سے آئی ہو، کوئی بھی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ظاہر میں ہی ہم کھوئے ہوئے ہیں، اور یہ کافر کی پہچان ہے۔ اقبال کا وہ ایک شعر کا مصرع ہے نا کہ کافر کی ہے پہچان کہ یہ آفاق میں گم ہے۔ آفاق میں ہے تو ہمارے مسائل جو ہے آپ دیکھ لیں، ہمارے مسائل تو سارے ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں۔ باطن یعنی حقیقت، اس سے تو ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ اس کا ہمیں احساس ہے، نہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات بھی میں زور دے کے کہہ رہا ہوں، ہم اپنے اصل کا احساس بھی نہیں کرنا چاہتے کہ ہم ہیں کون، کیوں آئے ہیں، ہماری حقیقت کیا ہے۔ بس یہی مسائل ہیں۔ تو یہ اصل میں ایسی زندگی جو ہے، اگر کوئی ایسے اس دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے، ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو یہ بات میں آپ کو کہہ دوں کہ اس کی ساری زندگی اب گناہوں پر مشتمل ہوگی۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے جو نیکیوں کے ایک بڑے پہاڑ کی طرح نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو ایک راکھ بنا دے گا، اڑتی ہوئی دھول بنا دے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انما الاعمال بالنیات، دین کا بنیادی جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی گزارنے کی نیت ہی خراب ہو گئی، آپ نے دنیا ہی کو مقصود سمجھ لیا، دنیا ہی محبوب ہو گئی، آپ کو دنیا ہی آپ کو مطلوب ہے، تو پھر اب اگر ایسا ہو گیا تو اب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے مجرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کو میں نے دل دیا ہے، سوچتے نہیں ہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا، ان کے پاس آنکھیں ہیں، اس سے حق کو تلاش نہیں کرتے، دل سے سوچتے نہیں ہیں، کانوں سے حق کو سنتے نہیں ہیں۔ یہ مثال، ان کی مثال جانوروں کی سی ہے، بلکہ یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ ابھی ایک آیت ہے کہ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، بدترین یعنی مخلوقات اور جانداروں میں بدترین جاندار وہ لوگ ہیں، بدترین مخلوق وہ ہے جو حق سے انکار کر رہی ہے، حق کو پہچاننے سے انکار کر رہی ہے، اور یہ ایمان نہیں لا رہے۔ فہم لا یؤمنون، جنہوں نے انکار کر دیا ہے حق سے اور یہ ایمان نہیں لا رہے۔ تو یہ دیکھیں، جرم کو سمجھیں کہ جرم کیا ہے۔ جرم یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے غافل ہوں، اپنے مقصد زندگی سے غافل ہوں، اپنی حقیقت سے غافل ہوں،
اب ہوگا کیا کہ آپ اپنے اللہ سے دور ہو جائیں گے. آپ اللہ سے پوچھیں گے نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیوں دیا ہے یہ بدن، آپ نے مجھے کیوں اوپر سے نیچے اتار کے لایا. آپ یہ سوال ہی نہیں کریں گے، اور ہم نہیں کرتے یہ سوال کہ میں اس جسم میں یہ جتنے بھی کے جی کا ہے تو اس جسم میں کیوں موجود ہوں، اور میں نہیں تھا، ہو گیا، اب نہیں ہوں گا. اس تمام مطلب یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. میری پیدائش اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں اپنی مرضی سے نہ آیا ہوں نہ جاؤں گا. تو اب مجھے سوچنا چاہیے کہ میں نے کرنا کیا ہے. تو یہ دنیا کو جو ہم نے اپنا مسئلہ نمبر 1 بنا لیا ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کہ اے حبیب آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے، یعنی اپنی رحمت کی نظر اس شخص سے ہٹا لیجئے جو میری یاد سے غافل ہے، جو پھر گیا میری یاد سے. اب یہ نہیں چاہتا، لم یرد الا الحیات الدنیا، اب یہ دنیا ہی کا طالب ہے. آپ دیکھ لیں، اب اپنی تمناؤں کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنی خواہشات کو، اپنے مستقبل آپ کس کو قرار دیتے ہیں اس کو آپ دیکھ لیں. آپ کی کیا خواہشات ہیں؟ ہر ایک اپنی خواہشات اور ایک امنگ اس کی ہے، اور اسی کے مطابق وہ زندگی گزار رہے. تو دیکھیں یہ جرم جو ہے یہ جرم اصل ہے. اب یعنی دنیا میں صرف خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو شخص دنیا کے دھوکے میں پڑ گیا اب اس کی ساری زندگی جرم پر مشتمل ہوگی، چاہے وہ جتنے مرضی نیک کام کر لے. اس کو تو بنیاد دیکھیں، یہ اس کا تعلق راستے سے ہے. راستہ اگر آپ کا یعنی منزل اگر آپ نے دنیا کو بنا لی تو اس سفر میں، زندگی کے سفر میں آپ جو بھی کریں گے تو وہ سب جرم اور گناہ پہ مشتمل ہوگا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یعنی کہنے کی کوشش ہی کر رہا ہوں، لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں، بے مقصد زندگی گزارتے رہتے ہیں، اور کسی سے کوئی گناہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یار میں تو بڑا گناہ گار ہوں، یہ ہوں وہ ہوں. بھئی اپنے اصل گناہ کو سمجھو کہ گناہ ہے کیا. ہم جو ہے دراصل باغی ہیں اللہ تعالیٰ کے، سرکش ہیں، باغی ہیں، نافرمان ہیں. کیوں؟ کہ ہم نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے، دنیا کے دھوکے میں آ گئے. اب ساری زندگی ہماری سرکشی میں گزرے گی، یہ بات نوٹ کر لیں. آپ نیکوکار بن ہی نہیں سکتے، آپ تقوی کی روش اختیار ہی نہیں کر سکتے، گناہ سے آپ باز رہ ہی نہیں سکتے. آپ کا ہر عمل اگرچہ وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، وہ گناہ پہ مشتمل ہے. آپ نے تو راستہ غلط کر لیا ہے، آپ نے تو غلط منزل کو اپنا لیا ہے، دنیا کو منزل بنا لیا ہے، دنیا کے لیے آپ کی زندگی وقف ہو گئی. تو دیکھیں یہ میں اپنے آپ سے باتیں نہیں کر رہا، اور یہ صحیح بات ہے عقل کے لحاظ سے بھی کہ آپ کی نیت کیا ہے. دیکھا یہ جائے گا کہ آپ کی نیت کیا ہے. اگر آپ کی منزل دنیا بن گئی ہے تو بس آپ کا ہر عمل برباد ہوگا. یہ بات نوٹ کر لیں. تو بات یہ ہے کہ یہ سمجھنے کی بات ہے، اور اگر ایسا ہی معاملہ رہا تو پھر کامیابی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اب یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں، یعنی آخر میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ اگر اسی طرح آپ کی روش ہے کہ آپ دنیا دار ہیں، آپ کا ظاہر آپ کی منزل ہے اور ظاہر ہی کے لیے آپ فکر مند ہیں، تو آپ کا ٹھکانہ کم از کم جنت نہیں ہے. جنت ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے جو متقی ہیں، اعدت للمتقین کے الفاظ ہیں. آپ کا ٹھکانہ اب جنت میں نہیں ہے. اگر آپ دنیا والے ہیں، دنیا دار ہیں، تو اب آپ کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت نہیں ہے. کم از کم جنت تو متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے، جس نے بنائی ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے متقین کے لیے جنت بنائی ہے. آپ تو دنیا والے ہیں، آپ تو دنیا دار ہیں، دنیا کے خواہش مند ہیں. اب جنت میں ویسے بھی ہماری کوئی خواہش نہیں ہے، نہ دوزخ سے ہم بچنا چاہتے ہیں، نہ جنت میں جانا چاہتے ہیں. وہ تو ایک الگ بات ہے کہ ہمارا تو کوئی یقین ہی نہیں ہے، نہ آخرت پہ یقین ہے، نہ اپنی حقیقت پر یقین ہے، نہ اللہ ہماری منزل ہے، نہ ہم بنانا چاہتے ہیں اسے. تو جنت میں ہمارا پھر ان لوگوں کا جنت میں کوئی کام نہیں ہے.
یہ بات نوٹ کر لیں، اور بات کرتا ہوں میں اگلی نشست میں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔